السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20 ہے سورہ قصص اور آیت نمبر 60، رکوع نمبر 9 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفامن، کیا پس جو شخص وعدنا ہو، وعدہ دیا ہم نے جس کو، وعدن حسنن، وعدہ اچھا۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جس کو ہم نے اس کے خالص ایمان اور حقیقی نیک عمل کی بنیاد پر ہم نے اس کو کامیابی کا، جنت کا وعدہ دیا ہے، فہوا، پس وہ شخص لا کی ملنے والا ہے، ملاقات کرنے والا ہے اس وعدے کو۔ اللہ اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنے والا ہے، اس کی نیکیاں، اس کا خالص ایمان قبول کر کے اللہ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ کا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، متاع نہ ہو، سامان دیا ہم نے جس کو، متاع الحیات الدنیا، سامان خاص زندگی دنیا کی کا۔ ایک شخص وہ ہے جو دنیا میں خالص ایمان کے ساتھ حقیقی نیک عمل کرتا ہے، کیا یہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا وعدہ، جنت کا وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو کیا یہ جنتی آدمی کا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، متاع نہ، سامان دیا ہم نے جس کو، متاع الحیات الدنیا، سامان زندگی دنیا کی کا، ثم پھر ہوا وہ شخص دنیا والا، یوم القیامت، ایک دن قیامت کے، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، اور وہ دنیا کے مال کی بنیاد پر ناکام ہو کر اللہ کے حضور جہنم میں داخل ہونے کے لیے حاضر کیا جانے والا ہے۔ جو جہنم میں حاضر کیا جانے والا ہے، دنیا سے اس کے پاس صرف دنیا کا مال ہے، نیکی کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، تو کیا پہلا شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے خالص ایمان اور نیکیوں کی وجہ سے اچھا وعدہ کرنے والا ہے، تو کیا پہلا شخص جو ہے یہ دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو صرف دنیا جس کو ملی ہے اور اس نے ایمان اور نیک عمل نہیں کمائے ہیں اور اس کو جنت میں حاضر کیا جانے والا ہے؟ کیا پہلا شخص جو ہے دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، ینادی، وہ پکارے گا، بلائے گا، ہم، ان مجرمین کو، دنیا داروں کو، فیقول، پس وہ کہے گا، اینہ، کہاں ہیں، شرکائی، شریک میرے۔ قیامت کے دن مشرکین سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جن کو تم میرے شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں، بلاؤ ذرا ان کو۔ الذین، وہ شریک، کنتم تھے تم، تزعمون، جن کو خیال کرتے، گمان کرتے، دنیا میں جن کو تم میرے شریک بناتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، تو وہ کہاں ہیں آج ان کو بلاؤ ذرا میرے سامنے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق ہو جائے گی، سچ ہو جائے گی، علیہم، اوپر ان کے، القول، خاص بات، یعنی فیصلہ، جن پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ سچ ہو جائے گا کہ وہ شرک کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، اغوینا، گمراہ کیا ہم نے جن کو۔ مشرک کہیں گے کہ اللہ، ہم نے ان کو گمراہ کیا، اغوینا، ہم، گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما، جس طرح، غوینا، ہم خود گمراہ ہوئے، ہم خود گمراہ تھے، یہ ہمارے پیچھے چل پڑے، تو میرے جو ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے،
ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے پیچھے نہ چلتے. جب یہ ہمارے پیچھے چل پڑے تو پھر ہم جو ہے یہ ہمارے پیچھے چل کے یہ گمراہ ہو گئے. گویا ہم نے ان کو گمراہ کیا، لیکن ہم نے ان کو جو ہے پکڑ کر کھینچ کر جو ہے ان کو اپنے پیچھے نہیں لے کر آئے. ماں کا تبرانا، بیزار ہوتے ہیں ہم، الیکا طرف تیری، ہم ان سے بیزار ہو کر، ان سے نفرت کر کے ہم تیری طرف لوٹے ہیں. ہمیں دنیا میں ان سے نفرت سی، کیوں یہ ہمارے پیچھے چلے. تبرانا، ہم بری و ذمہ ہوتے ہیں الیکا طرف تیری، یعنی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہمارے پیچھے نہ لگتے، اپنی عقل سے کام لیتے. ماں کانو، نہیں تھے یہ لوگ، ایانا، صرف ہماری، یا بدون، عبادت کرتے. یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے. جہاں مزار دیکھا وہیں ہی جھک گئے، وہیں سجدے میں گر پڑے. جس پیر کو دیکھا اس کے پاؤں پکڑ لیے. تو یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو یہ بہت لوگوں کی عبادت کرتے تھے. وکیل، اور کہا جائے گا ادعو، پکارو، شرکاءکم، شریکوں اپنوں کو، فدعوہم، پس وہ پکاریں گے ان کو، آواز دیں گے ان کو، فلم یستجیبوا، پس نہیں وہ قبول کریں گے، لہم، واسن کے، وہ ان کی پکار کو قبول کر کے ان کو جواب نہیں دیں گے. ورعوا، اور وہ دیکھیں گے، العذاب، خاص عذاب کو. دونوں پیر جو گمراہ ہیں اور پیچھے لگنے والے مشرک گمراہ، دونوں جہنم کو دیکھیں گے. لو، کہیں گے کاش، انہم، بے شک وہ، کانو، ہوتے، یہتدون، ہدایت پاتے. افسوس کریں گے کاش ہم دنیا میں اللہ کی ہدایت پر چلتے. وَيَوْمَ، اور اس دن، جس دن، ینادیہم، وہ پکارے گا ان کو، بلائے گا ان کو. فَيَقُولُ، پس کہے گا اللہ تعالیٰ، ماذا، کیا، عجب، تم جواب دیا تھا تم نے، المرسلین، حقیقی بھیجے جانے والوں کو. میرے سچے پیغمبروں نے جب تمہیں میرا قرآن سنایا تھا، قرآن کی نصیحتیں سنائی تھی، تو تم نے، بتاؤ مجھے مجرموں، تم نے کیا جواب دیا تھا ان کو. فعامیت، پس اندھے ہو جائیں گے، مٹ جائیں گی، علیہم، اوپر ان کے، الانباء، تمام خبریں، یوم دن، اس دن، قیامت کے دن جو ہے ان کو دنیا کے تمام واقعات جو ہے وہ مٹ جائیں گے، یاد نہیں رہیں گے. قیامت کی ہولناکی اور جہنم کو دیکھ کر ان کے حافظے ختم ہو جائیں گے. فعامیت، پس مٹ جائیں گے. امیت لفظی معنی اندھے ہو جائیں گے، بھول جائیں گے، علیہم، اوپر ان کے، الانباء، تمام خبریں، یوم دن، اس دن. فہم لا یتساءلون، پس وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے قیامت کے دن. فاما، پس سو، من تاب، جس نے توبہ کی، وآمن، اور وہ ایمان لایا، وعمل، اور اس نے عمل کیے، صالحا، نیک. جس شخص نے برے کاموں سے توبہ کر لی، چھوڑ دیا ان کو کہ اے اللہ جو ہو چکے وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اور اس نے توبہ کے بعد جو ہے ایمان لانے کے بعد اس نے نیک عمل کیے، فعسیٰ، پس قریب ہے، ان یکون، یہ کہ وہ شخص ہو جائے، من المفلحین، حقیقی کامیابی پانے والوں میں سے. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور خالص ایمان اور نیک عمل اختیار کر لے، تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائے. ربوں کا، رب آپ کا، یخلق کو پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وہ جو بھی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے.
وہ یختار ہو، اور وہ اختیار کرتا ہے، چنتا ہے، وہ مخلوق میں سے اختیار کرتا ہے، کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو زیادہ رزق، کسی کو کم رزق، وہ اختیار بھی خود کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے۔ یہ اختیار کا فیصلہ بھی اسی کے پاس۔ ماں کا نام نہیں ہے لہم واسع ان کے، لہم واسع ان کے الخیرات و حقیقی اختیار۔ یہ مشرک جن کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق میں سے کسی چیز کو پیدا کریں یا اختیار کریں، چنیں کہ کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو زیادہ سے زیادہ رزق دینا ہے، کسی کو کم دینا ہے۔ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جن کو مشرک شریک بناتے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کچھ اختیار کر سکتے ہیں، چن سکتے ہیں کسی کے بارے میں۔ سبحان اللہ، پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک ہے شرک سے، وتعالی، اور وہ بلند مرتبہ ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وربوں کا، اور رب آپ کا، یعلم جانتا ہے، ما جو تکنو چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے سینوں میں جو کچھ چھپی باتیں ہیں، اچھی بری، کفر کی، شرک کی، منافقت کی، دشمنی کی، جو کچھ بھی ان کے سینوں میں بھری ہوئی باتیں ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ جن باتوں کو ان کے سینے چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جانتا ہے ان باتوں کو جن کا وہ اعلان کرتے ہیں، جن کو ظاہر کرتے ہیں، جن کو سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ۔ جن کو سینوں سے باہر نکالتے ہیں زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، عمل کے ذریعے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ اللہ، اور وہ حقیقی معبود ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے۔ اللہ حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کا معبود نہیں۔ لہ الحمد، واسطے اسی کے تمام تعریفیں ہیں، فی الاولی، بھی تمام پہلے لوگوں کے، والآخرہ، اور بھی تمام پیچھے آنے والوں کے۔ ساری مخلوق جو گزر چکی ہے یا ابھی آنے والی ہے، ان سب کے اندر تمام تعریفوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمام حقیقی تعریفوں کا مالک ہو یا اس کائنات کا حقیقی معبود ہو۔ نہ پہلوں میں سے کوئی ایسا شخص ہوا ہے، نہ پیچھے آنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور واسطے اسی کے ہے تمام حقیقی فیصلے، حقیقی فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ کی ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا چھوڑ کر تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہر شخص کے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر تمام قسم کے فیصلے اللہ فرمائے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون عذاب جہنم میں جائے گا۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آرائی، تم کیا دیکھا تم نے، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ، علیکم، اوپر تمہارے، اللیل، حقیقی رات، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ بھلا لوگو سوچو یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے قیامت تک رات ہی طاری کر دے، من الہ، کون معبود ہوگا، غیر اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یاتیکم، جو آئے تمہارے پاس، بضیاء، ساتھ روشنی کے۔ لوگوں سوچو اس بات کو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اپنی رات جو ہے وہ تم پر مسلط کر دے، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے جو اس رات کو جو ہے روشنی میں بدل دے۔ ضیاء کے معنی روشنی،
افلا تسمعون، کیا بس نہیں تم سنتے؟ ان دلیلوں کو، ان سچی باتوں کو تم سنتے نہیں ہو؟ ہے کسی کے اختیار میں رات کو دن میں تبدیل کرنا؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رہی تم کیا دیکھا ہے تم نے؟ ان جعل اللہ ہو، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ علیکم اوپر تمہارے النہار، حقیقی دن کو، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، دن حقیقی قیامت کے تک، من الہ، کون معبود ہو سکتا ہے غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم، جو آئے تمہارے پاس، بلیل، ساتھ رات کے، تسکنون، تم سکون حاصل کرتے ہو، فی ہے، بیچ اس رات کے۔ فرمایا لوگوں سوچو ذرا، اپنی رائے قائم کرو، غور و فکر کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تم پر دن کو مسلط کر دے، تو کیا کوئی اللہ کے علاوہ ایسا معبود ہے جو تمہیں اس دن کو جو ہے رات میں تبدیل کر دے، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو؟ افلا تبصرون، کیا بس نہیں تم دیکھتے؟ تم اس رات، دن کی وسیع رات اور وسیع دن کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وسیع جو ہے علاقے پر جو ہے کبھی رات کی سیاہی پھیلا دیتا ہے، اندھیرا پھیلا دیتا ہے، اور کبھی جو ہے دن کی روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتی حقیقت؟ وَمِن رحمتہ، اس کی رحمت میں سے ہے، جعل، کہ اس نے بنایا، لکم، واسطے تمہارے، اللیل، حقیقی رات کو، والنہار، اور حقیقی دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، بیچ اس رات کے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو اس دن میں، من فضل ہی، اس کے فضل سے۔ اللہ نے رات بنائی ہے تمہارے سکون کے لیے، اور دن بنایا ہے تمہارے اللہ کا فضل حاصل کرنے، رزق حاصل کرنے کے لیے۔ فضل سے مراد رزق۔ وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ یہ دونوں، رات اور دن، رات کو سکون آرام کے لیے، اور دن جو ہے روزی کمانے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی روزی کمانے کے لیے اس کو بنائے ہیں۔ تو کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ تمہیں وہ آرام کے لیے رات دیتا ہے، اور روزی کمانے کے لیے دن جو ہے اس کو وہ پھیلا دیتا ہے؟ اس بات پر تم جو ہے اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرمایا وَيَوْمَ، اور اس دن، يُنَادِيهِمْ، وہ پکارے گا، بلائے گا ان کو، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا اللہ، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں شریک میرے، الَّذِينَ، وہ شریک، تم تھے تم، تَزْعُمُونَ، جن کو خیال کرتے، گمان کرتے، مشرکو، دنیا میں جن کو تم شریک بناتے تھے کہ یہ اللہ کے برابر ہیں، اللہ کے حصے دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات رکھتے ہیں، ذرا آج ان کو میرے سامنے بلا کر دیکھو، میں ان سے پوچھوں۔ وَنَزَعْنَا، اور کھینچ لیں گے ہم، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیداً، گواہی دینے والے، فَقُلْنَا، پس کہیں گے ہم، ہاتھو، لے آؤ، برہانکم، دلیل اپنی۔ ہر امت میں سے جو ہے، جو امت کے پر گواہی دینے والے ہوں گے کہ ہاں یہ بزرگ جو ہیں ان کے پاس اللہ کے اختیار ہے، یہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو ہم لائیں گے اپنے سامنے امتوں میں سے نکال کر، تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل اپنی، تم میرے بندوں کو جو ہے گمراہ کرتے رہو کہ یہ اللہ کا شریک ہے، یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تم یہ لوگوں کو جو ہے باتیں بتاتے رہو، لاؤ ذرا اپنی دلیل لاؤ۔ فَعَلِمُوا، پس یہ لوگ جان لیں گے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں جو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں فلاں ہے، یہ جو ہے یہ سب کچھ جان لیں گے، قیامت کے دن نظر آ جائے گا ان کو،
ان الحق کا کہ بے شک حقیقی سچ للہ واسطے اللہ کے ہے۔ قیامت کے دن ان کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ حقیقی سچی بات جو ہے وہ اللہ کی ہے، کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ حقیقی سچ ہے، اللہ کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ ان الحق للہ ہے کہ بے شک حقیقی سچ وہاں سے اللہ کے ہے۔ وَزَلَّ اور بھول جائے گا عنہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ دنیا میں یفترون جھوٹ گھڑتے۔ قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ اللہ کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ سچ فرماتا تھا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو آج ہماری بات مان لیتا، آج ہماری مدد کرتا، آج ہماری پکار کا جواب دیتا۔ لیکن یہ حق ہے کہ اللہ جو فرماتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ حق ہے۔ اور وہ جو جھوٹ گھڑتے تھے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں داتا ہے، فلاں جو ہے وہ کشتی کنارے لگانے والا ہے، یہ سب جھوٹ جو ہے ان کو قیامت کے دن بھول جائے گا۔ ان قارون بے شک قارون کانا تھا من قوم موسیٰ قوم موسیٰ علیہ السلام کی میں سے۔ قارون جو تھا بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، انجینئر تھا، بہت وسیع پیدا اس نے پیسہ جو ہے وہ کمایا تھا۔ اس پیشے سے اللہ نے اس کو وسیع خزانے دے دیے تھے، اور وہ اس پیسے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایمان چھوڑ کر فرعونیوں کے پر جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا۔ وہ بتوں کا پجاری بن گیا، وہ فرعون کو رب ماننے والا بن گیا۔ فرمایا فبغى علیہم، پس اس نے بغاوت اختیار کر لی اوپر ان لوگوں کے، یعنی وہ بنی اسرائیل کے ایمان عقیدے عمل کا باغی ہو گیا اور فرعونیوں پر جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ قارون جو بنی اسرائیل میں سے تھا، جب اللہ نے اس کو مال و دولت دی تو وہ دولت کی بنیاد پر جو ہے اس نے بنی اسرائیل چونکہ غریب لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ فرعونیوں کے ساتھ مل گیا۔ وہ آتیناہ اور دیے ہم نے اس کو من الکنوز خاص خزانوں میں سے، ما جو انا بے شک مفاتحہ چابیاں ان خزانوں کی، لتنوء البتہ دور کرتی تھیں، بالعصبۃ ایک خاص جماعت کو، اولي القوہ جو خاص قوت والی تھی۔ فرمایا قارون کے خزانے جو ہے ان کی مفاتحہ چابیاں جو تھیں وہ ایک خاص جماعت جو بڑی قوت والی ہوتی تھی، اس جماعت کو وہ چابیاں دور کر دیتی تھی۔ تنوء کے معنی دور کر دیتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ چابیاں اتنی وزنی تھیں اس کے خزانوں کی کہ ایک جماعت جو طاقت والی جماعت ہے وہ اس کو جو ہے چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اذ قال جب کہا لہو واسس قارون کے قوم ہو اس کی قوم نے، لا تفرح نہ تو خوش ہو، نہ تو تکبر کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا الفرحین خاص خوش ہونے والوں سے، یعنی تکبر کرنے والوں سے۔ اس کو اپنے خزانوں پر بڑا مان بن گیا، غرور اور تکبر آ گیا اس کے اندر، مال کے خزانے جو ہے ان کی وجہ سے، اور اس کی قوم جو تھی بنی اسرائیل اس کو وہ کہتی تھی کہ تو تکبر نہ کر، تو اکڑ نہ ان خزانوں کی بنیاد پر اللہ کا باغی نہ ہو، تو نے جو ہے بنی اسرائیل کا کہ رب کو چھوڑ دیا، اس کے دین سے بغاوت اختیار کر دی ہے، تو اپنے مال پر اتنا متکبر نہ ہو۔
اتنا فخر نہ کر، اتنا خوش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فخر کرنے والوں کو، دنیا کے مال پر فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان سے محبت نہیں کرتا۔ وابتغی، اور تو تلاش کر، فیما، بیچ اس مال کے، آتا جو دیا ہے کا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، الدار الآخرت، خاص گھر آخرت کے کو۔ تو اس مال کے ذریعے تو کنجوس نہ بن، بلکہ اللہ کا جو خاص گھر ہے آخرت کا، جنت، اس کی تلاش کر۔ تو اپنا مال خرچ کر، کنجوس نہ بن، تو اپنا مال خرچ کر نیک کاموں میں اللہ کی مخلوق پر، تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ اپنی جنت جو ہے وہ عطا کرے۔ تو جنت حاصل کر، ابتغی، تو تلاش کر، فیما، بیچ اس مال کے، آتا اللہ جو دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، کیا تلاش کر، الدارا، خاص گھر، الآخرت، حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کا۔ اپنے مال کے ذریعے خاص گھر، جنت کا گھر جو ہے وہ تلاش کر۔ ولا تنسا، اور نہ تو بھول جا، نصیبہ کا، حصہ اپنا، نصیب کے معنی حصہ، من الدنیا، اس دنیا سے۔ تو اپنا جو ہے آخرت میں جو تیرا حصہ بنتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، اس کو بھلا نہ دے، نظر انداز نہ کر۔ تو اس مال کو خرچ کر کے اپنا جنت کا، آخرت کا حصہ جو ہے اس کو حاصل کرنے سے تو اپنے آپ کو بھلا نہ دے کہ میں نے اللہ کی جنت حاصل کرنی اس مال کے ذریعے۔ وَأَحْسِنْ، اور تو نیکی کر، کما، جس طرح احسن اللہ، نیکی کی ہے اللہ نے، الیک، طرف تیری، جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، نیکی کی ہے کہ تجھ کو دنیا کا وسیع مال دیا ہے، اس طرح تو اللہ کی مخلوق پر بھی جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے تو بھلائی کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ساری نیکی کر، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے، تجھے وسیع مال دیا ہے، اس طرح تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر، اس کی مخلوق پر خرچ کر۔ ولا تبغ الفساد، اور نہ تو تلاش کر حقیقی فساد کو۔ یہ پیسہ جو ہے تو جمع کر رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، غریب لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، اور تجھے صرف اپنے خزانوں کی فکر ہے۔ جس طرح تیرا دل جو ہے سخت ہو گیا ہے، اس طرح تجھے دیکھ کر باقی لوگ بھی کنجوس ہو جائیں گے، سخت دل ہو جائیں گے، اللہ کی زمین پر فساد پھیلے گا اس مال و دولت کی وجہ سے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ، اور نہ تو تلاش کر حقیقی فساد کو، فی الارض، بھی زمین کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، المفسدین، حقیقی فساد مچانے والوں سے۔ کالا، کہا قارون نے، انما، بے شک، اوتی، تو دیا گیا ہوں میں، وہ مال، علی علم، اوپر اپنے علم کے، دی جو میرے پاس ہے۔ وہ انجینئر تھا، اور انجینئر کی بنیاد پر اس نے بہت پیسہ کمایا۔ تو جب اس کو کہا گیا کہ جو ہے یہ مال رکھ کر جو ہے تو قوم کے اندر فتنہ فساد جو ہے، بھوک کا، مال و دولت کی کمی کا جو فساد ہے، یہ برپا نہ کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ علم جو ہے، یہ مال جو ہے، میں نے تو اپنے علم کی بنیاد پر کمایا، یہ مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا، میں نے اپنے علم کے ذریعے یہ سارا مال کمایا، اب میری مرضی ہے میں خرچ کروں یا نہ کروں، یہ مجھے کسی نے تو نہیں دیا، میں نے تو اپنے علم سے کمایا۔ یعنی وہ اللہ کا منکر ہو گیا، تو اس مال کے ذمے میں اللہ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے علم اور محنت سے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، کیوں میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں، اولم یعلم، کیا نہیں اس نے جانا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک، تحقیق اس نے ہلاک کی تھیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، خاص قوموں میں سے، من، جو لوگ،
ہوا اشد، جو زیادہ سخت تھے، من ہو اس قارون سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، وہ اکثر و جمع اور زیادہ تھے مال جمع کرنے کے اعتبار سے۔ اس بیوقوف کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں جو تھی ہلاک کی، ان کے پاس زیادہ قوت تھی اس کے مقابلے میں، اور زیادہ جمع کیے ہوئے خزانے تھے۔ اس کی قوت، اس کے خانے، ان کے خانے اپنا مال جو تھے، خزانے جو تھے، ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ ان سے پہلے جو اللہ نے قومیں تباہ کی ہیں وہ اس سے بڑھ کر قوت والے تھے، اور اس کے خزانوں سے بڑھ کر جمع کرنے والے تھے خزانوں کو۔ ہم نے جو ہے ان کو جب تباہ کیا، نہ ان کے خزانے ان کو بچا سکے، نہ ان کی قوت جو تھی وہ ان کو بچا سکے اللہ کے عذاب سے، تباہی سے۔ ولا یسأل، اور نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنوبہم، گناہوں ان کے بارے میں، ان کے معنی کے بارے میں، المجرمون، مجرم لوگ، مجرموں سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کون کون سے جرم کیے، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا غصے میں۔ ان کے نامہ اعمال جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اقرا کتابہ کا، پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، تیرا یہ مال جو ہے تیرا حساب لینے کے لیے تیرے لیے کافی ہے۔ فرمایا فخرج، بس وہ نکلتا تھا، علی قوم ہی، سامنے اپنی قوم کے، اس اپنی قوم کے سامنے نکلتا تھا، اور فی زینت ہی، بیچ اپنی خوبصورتی کے، وہ روزانہ بڑا اعلیٰ خوبصورت اور خوشبوؤں والا لباس پہن کر جو ہے قوم کے سامنے اپنے گھر سے نکلتا، اور اس کو دیکھ کر قال الذین، کہتے وہ لوگ، یریدون، جو ارادہ رکھتے تھے، الحیات الدنیا، خاص زندگی اس دنیا کی کا، یا لیتا، اے افسوس، لنا، واسطے ہمارے ہو، مثلا برابر، ما اوتیا، جو دیا گیا، قارون و قارون، اس کے لباس کو، اس کے خوشبوؤں کو، اس کے ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر جو ہے، اعلیٰ حیثیت کو دیکھ کر جو ہے، اس کی قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون کے مطابق جو ہے اس کے برابر، مثل برابر ہمیں بھی مال دیا جائے۔ انہو، بے شک وہ قارون، لذو حظٍ، البتہ ذو والا ہے، حظٍ نصیب، وہ بڑے نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے، کاش ہمیں بھی یہ مال و دولت، اس جیسی مال و دولت جو ہے ہمیں بھی مل جائے۔ انہو، بے شک وہ، لذو حظٍ، البتہ حصے والا ہے، حظ کے معنی حصہ، نصیب، مقدر، بے شک وہ حصے والا ہے، عظیم، بہت بڑے، اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے برابر دے دیتا۔ وقال الذین، اور کہتے وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے خاص علم، ویلکم، افسوس تم پر، ثواب اللہ، بدلہ اللہ تعالیٰ کا، خیر بہتر ہے، لمن، واسع ان لوگوں کے، آمنا، جو ایمان لائے، وعمل، اور وہ عمل کیے انہوں نے، صالحا، نیک۔ جن لوگوں کے پاس خاص علم تھا، اللہ کے دین کا علم تھا، وہ ان لوگوں کو جو خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے دیے جائیں، تو وہ خاص علم والے ان کو سمجھاتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تم دنیا کا مال نہ مانگو لو اللہ سے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ہے وہ جو ہے ایمان والوں کو جو دیا جائے گا، نیک عمل کرنے والوں کو دیا جائے گا، دنیا کے ایمان اور نیکیوں کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ بہتر ہے۔
دنیا نہ مانگو اللہ سے، آخرت مانگو، وہ آخر کی نعمتیں زیادہ قیمتی ہیں دنیا کی نعمتوں سے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں ملاقات کریں گے ہاں ان نعمتوں سے، اس خیر سے، بھلائی سے، اِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر حقیقی صبر کرنے والے۔ جو اللہ کے ہاں بہتر رزق ہے جنت کی نعمتوں کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ حقیقی صبر کرنے والوں کو دیں گے۔ جن کے پاس دنیا کا مال تھوڑا ہے، غربت ہے، بھوک و افلاس ہے، اور وہ اس بھوک میں، خستہ حالی میں صبر کرتے ہیں، اللہ وہ دنیا سے بہتر جو نعمتیں ہیں قیامت کے دن جو ہوں گی وہ ان کو دیں گے جو صبر کرتے ہیں، جو روکھی سوکھی کھا کر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، جو پھٹا پرانا کپڑا پہن کر، پرانا جوتا پہن کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں ہے، بے بہا کپڑوں کے جوڑے، بے بہا جوتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا میں جو ہے خستہ حالی میں صبر کرتے ہیں، غربت میں، خستہ حالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، وہ جنت کی نعمتیں جو ہے ان کو ملیں گے۔ جو دنیا میں فضول خرچیاں کرتے ہیں ان کو تو قیامت کے دن جواب ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی فضول خرچیوں میں میری بہت سی نعمتیں جو تھیں کھا لیں دنیا میں، تم نے جو آیا وہ کھا لیا، فضول خرچیوں میں اڑا دیا، زبان کے چسکوں میں اڑا دیا، آج تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کا مال، جو رزق ہم نے تمہیں دیا تھا، وہ خود کھاتے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے، نیک کاموں میں خرچ کرتے، تو آج میں تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیتا اور جنت کی نعمتیں دیتا۔ تم نے تو اس کو مخلوق پر، نیک کاموں پر جو ہمارے رزق کو خرچ ہی نہیں کیا، بلکہ تم نے تو جو ہے فضول خرچیاں کی، جی بھر کر جو ہے تم نے زبان کے چسکے حاصل کیے، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا فَخَسَفْنَا، پس دھنسا دیا ہم نے، بِهِ، اس کو، وَبِدَارِهِ، اور گھر اس کے کو، الارض، زمین میں۔ جب وہ اچھی طرح باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا، لوگوں کی نصیحتوں کو اس نے رد کر دیا، تو ہم نے زمین کو پھاڑا اور اس کے محلات اور خزانوں سمیت اس کو جو ہے ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ نیچے ہی جائے گا۔ 7 زمینیں ہیں، وہ نیچے ہی جا رہا ہے قیامت تک۔ یہ اس کی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے خزانے تو جمع کیے لیکن اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین پر کچھ نہیں خرچ کیا، اور یہ کہا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اللہ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اللہ کا منکر ہو گیا، اور انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا، پس دھنسا دیا ہم نے۔ خسوف کے معنی زمین میں غرق ہو جانا، اور زمین میں غرق کر دیا ہم نے، بہی، اس کو، وَبِدَارِهِ، اور ساتھ اس کے گھر کو، الارض، اس زمین میں۔ فما کانا، پس نہیں تھی لہو، واسطے کے، من فئۃ، کوئی جماعت، ینصرونہ، جو مدد کر سکتے اس کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے اس پکڑ سے اس کو بچانے والا جو ہے کوئی جماعت اس کے ساتھ ایسی نہیں تھی جو اس کو اللہ کے اس عذاب سے بچا لے، اللہ کی اس پکڑ سے بچا لے۔ کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا کہ وہ زمین میں غرق ہونے سے بچ جائے۔ وما کان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، وہ ہماری سزا پر ہم سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا، ہم سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کیوں غرق کیا تو نے۔ منتصرین، بدلہ لینے والوں میں سے، وہ اللہ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ وَأَصْبَحَ، اور صبح کی، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، تمنّوا، جو خواہش کرتے تھے، مکانہ، اس کے
اس کے ٹھکانے کی، اس کے مقام کی، بالامس سے گزشتہ کل، گزرے ہوئے کل جو لوگ خواہش کرتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے مل جائیں، اس کو غرق ہونے کے بعد جو ہے اصبح وہ ہو گئے اللہ زینہ، وہ لوگ تمنا جو خواہش کرتے تھے مکانہ اس کے مرتبے کی، بالامس سے گزشتہ کل، تو کیسے ہو گئے؟ یقولون وہ کہہ رہے تھے، وہی کا افسوس ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے حقیقی رزق یا تمام رزق، لمن یشاء واسطے جس کے چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور وہ رزق کو کم کرتا ہے، قدر کے معنی اندازہ لگانا، گننا، شمار کرنا، کئی لوگوں کو بے بہا خزانے اور کئی لوگوں کو جو ہے گنا چنا مال دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لولا کیوں نہیں، من اللہ، ہاں لولا اگر نہ، ان یہ کہ من اللہ ہو احسان کرتا اللہ تعالیٰ علینا اوپر ہمارے، لا خسفا البتہ دھنسا دیتا، بنا ہم کو بھی۔ اب یہ وہ لوگ جو گزرے ہوئے کل خواہش کرتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں بھی قارون جیسے خزانے دے دے، جب اس کے غرق ہونے کو دیکھا تو انہوں نے کہا لولا اگر نہ، من اللہ ہو یہ کہ احسان کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے علینا اوپر ہمارے، لا خسف بنا البتہ وہ دھنسا دیتا ہم کو بھی، ہمارا بھی یہی حشر ہوتا اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زیادہ مال نہیں دیا، خزانے نہیں دیے، ورنہ ہم بھی زمین میں غرق ہو جاتے۔ وہی کا افسوس ہے انہو کہ بے شک حقیقت ہے، لا یفلح نہیں کامیاب ہوں گے الکافرون تمام کافر لوگ۔ کافر لوگ جو ہے قیامت کے دن اپنے کفر کی وجہ سے، نافرمانی انکار کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لو جی پھر پڑھ دوں۔ افمن کیا وہ شخص، وعدنا وعدہ دیا ہم نے، جس کو وعدن حسنا وعدہ اچھا، فہو پس وہ شخص لاقی ہے، ملاقات کرنے والا ہے اس وعدے کے، ملنے والا ہے اس وعدے کو، کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے، متاع نہ ہو سامان دیا ہم نے جس کو، متاع الحیات دنیا سامان اس زندگی دنیا کی کا، کیا جس کو ہم نے، کیا وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا اس کے ایمان اور نیکیوں کی وجہ سے، اور وہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لاقی ہے، ملے گا اس کو، یعنی اس کا وعدہ پورا کرے گا، اس کے لیے جنت کا جو وعدہ کیا اللہ نے ایمان اور نیکیوں کی وجہ سے، تو اس کو وہ وعدہ جب وہ پورا کرے گا، تو کیا وہ شخص جو ہے جس سے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا وعدہ اس کے ایمان اور نیکیوں کی وجہ سے پورا کرے گا، وہ شخص کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جس کو ہم نے دنیا کے سامان، دنیا کا مال و دولت جو ہے زندگی کا وہ دیا ہے، اور وہ اس کو ایمان، اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، نیک عمل بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ کیا پہلا شخص جو نیک ہے، جنت کا حقدار ہے، تو کیا وہ اس دنیا دار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ثم پھر وہ دنیا دار یوم القیامت دن قیامت کے من المحضرین حقیقی حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، اس کو جو ہے دنیا کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے جو ہے اس کو جہنم میں حاضر پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایمان نہیں قبول کیا، نیک عمل نہیں کیے، اس نے صرف دنیا پر ہی ساری زندگی گزار دی، تو یہ پہلے نیک آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اس کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور اس دن وہ اللہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ پس کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں شریک میرے، الَّذِينَ جن کو تم تھے تم تَزْعُمُونَ تم خیال کرتے، گمان کرتے، مشرکو جن کو تم میرے مقابلے میں معبود خیال کرتے تھے، شریک بناتے تھے، میرے حصے دار بناتے تھے، بلاؤ ان کو کہاں ہیں وہ،
قال الذین کہیں گے وہ لوگ حق کا حق ہو جائے گی، سچ ہو جائے گا علیہم اوپر جن کے القول خاص بات یعنی فیصلہ، جن پر اللہ تعالیٰ ان کے دنیا شرک کی وجہ سے ان پر فیصلہ جو ہے وہ فرما دیں گے ان کے خلاف، ان کے شرک کی وجہ سے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ کہیں گے قال الذین کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول، سچ ہو جائے گی اوپر جن کے سچ جو ہے حقیقی بات یا فیصلہ، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہ ہیں الذین وہ لوگ اغوینا گمراہ کیا ہم نے جن کو، مشرکین کے جو جن کو وہ شریک بناتے تھے گمراہ لوگ، وہ شریک بھی گمراہ تھے، تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، اغوینا ہم گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو، کما جس طرح غوینا ہم خود گمراہ ہوئے تھے، چونکہ ہم خود گمراہ تھے یہ ہمارے پیچھے لگ گئے اور یہ بھی گمراہ ہو گئے، اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے کہ یہ اپنی عقل سے کام لیتے، ہم گمراہوں کے پیچھے یہ نہ لگتے، تو برانا ہم بیزار ہیں الیک کا طرف تیری، ہم جو ہے نفرت کرتے ہیں تیری طرف، جو ہے ہم آتے ہیں ہم نفرت کرتے ہیں ان سے، ما کانوا نہیں تھے وہ ایانا ہماری یعبدون وہ عبادت کرتے، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا اور نہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ وکیل اور کہا جائے گا ادعو پکارو شرکاکم شریکوں اپنوں کو، فدعوہم پس وہ آواز دیں گے ان کو، پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا پس نہیں وہ جواب دیں گے شریک جن کو بناتے تھے لہم واسطے ان کے، ورأوا العذاب اور وہ سب کے ساتھ دیکھیں گے خاص عذاب کو، لو وہ کہیں گے کاش انہم بے شک وہ کانوا ہوتے یہتدون ہدایت رکھتے، کاش وہ دنیا میں اللہ کی آسمانی ہدایت قبول کر لیتے تو آج جو ہے جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ وَيَوْمَ اور اس دن ینادیہم وہ پکارے گا ان کو، آواز دے گا ان کو، فیقول وہ کس کہے گا ماذا جب تم کیا جواب دیا تھا تم نے المرسلین حقیقی پیغمبروں کو، میرے پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے توحید کا پیغام لے کر، تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ فعمیت پس اندھی ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، علیہم اوپر ان کے الانباء تمام خبریں، یوم اس دن وہ سب باتیں جو ہے قیامت کے دن بھول جائیں گے جو کچھ دنیا میں کرتے تھے، فہم لا یتساءلون پس وہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، فاما پس سو من تابا جس نے توبہ کر دی، وآمن گناہوں سے توبہ کر دی، معافی مانگ لی اللہ سے، وآمن اور وہ ایمان لے آیا، وعمل اور اس نے عمل کیے صالحا نیک، فعسیٰ پس قریب ہے ان یکون یہ کہ وہ ہو من المفلحین حقیقی کامیابی پانے والوں میں سے، جس نے گناہوں کی معافی مانگ پر ایمان اور نیک عمل جو ہے شروع کیے تو وہ قریب ہے، ان قریب ہے کہ وہ نیکوں میں شامل کامیاب ہونے والوں میں شامل کر دیا جائے۔ وربوں کا یخلق اور رب آپ کا پیدا کرتا ہے ما یشاء جو کچھ وہ چاہتا ہے، ویختار اور وہ اختیار کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کس کو بیٹا دینا ہے کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو ملا کر دینا ہے کس کو کچھ نہیں دینا، کس کو زیادہ نعمتیں دینی ہیں دنیا کا مال دینا ہے کس کو کم دینا ہے، یہ فیصلے یہ اختیارات اللہ کے پاس، ما کان لہم نہیں ہے واسطے ان کے الخیرۃ کوئی بھی اختیار، یہ خاص اختیار جو ہے نعمتیں بانٹنے کا، رزق بانٹنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جن کو شریک بنایا جاتا ہے یہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ ہے، پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی، ان شریکوں سے اللہ پاک ہے، ان کے شرک سے اللہ پاک ہے، وتعالی اور بلند مرتبہ ہے اما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، وربوں کا رب آپ کا یعلم جانتا ہے ما تکنو جو کچھ چھپاتے ہیں صدورہم سینے ان کے، جو اپنے سینوں میں جو ہے اچھی بری باتیں شرک کفر ایمان چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، وما یعلنون اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں سینوں سے باہر لے آتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ اللہ اور وہ اللہ وہ حقیقی معبود ہے، اللہ کے معنی حقیقی معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، لہ الحمد واسطے سے کہ تمام تعریفیں ہیں پھر اولا بیچ تمام پہلے لوگوں کے والآخر اور بیچ تمام پیچھے آنے والوں، پہلے انسانوں میں بھی اللہ ہی تعریفوں کا مالک تھا
اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کے مقابلے میں، اور جو پیچھے آنے والی مخلوق ہے اس کے اندر بھی اللہ ہی تمام حقیقی تعریفوں کا مالک ہوگا، کوئی اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُ الْحُکْمُ، اور واسط اسی کے ہے تمام حقیقی فیصلے، وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ ہی کی، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ، علیکم، اوپر تمہارے، اللیل، خاص رات، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، دن حقیقی قیامت تک، اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی رات ہی جو ہے مسلط کر دے، من الہ، کون معبود ہے غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتی کم، جو آئے تمہارے پاس، بے ضیاء، ساتھ روشنی کے۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات طاری کر دے، رات پھیلا دے، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود جو اس کو رات کو جو ہے روشنی میں بدل دے، دن کی روشنی میں بدل دے، یعنی رات کو دن میں کون ہے جو بدل دے؟ افلا تسمعون، کیا پس تم نہیں سنتے یہ دلیلیں، یہ باتیں؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ، علیکم، اوپر تمہارے، النہار، حقیقی دن کو، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، حقیقی قیامت کے دن تک، من الہ، کون معبود ہے غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یاتیکم، جو آئے تمہارے پاس، بلیل، ساتھ رات کے، تسکنون، تم سکون حاصل کرتے ہو، فی، بیچ اس رات کے۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن جو ہے طاری کر دے، تو جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، وہ رات تمہیں کون لا کر دے گا؟ کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رات جو ہے وہ عطا کرے اور تم سکون حاصل کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا پس تم نہیں دیکھتے؟ اور من رحمتہ، اس کی رحمت میں سے ہے، جعل، اس نے بنایا، لکم اللیل، واسطہ تمہارے حقیقی رات کو، والنہار، اور حقیقی دن کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، بیچ اس رات کے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، اپنے اس کے فضل سے، دن کے وقت تم اس کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اسی نے جو ہے دن رات بنائے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، يُنَادِيهِمْ، وہ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ، بس وہ اللہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں شریک میرے، الَّذِينَ، جن کو کنتم تھے تم، تزعمون، تم گمان کرتے، خیال کرتے، وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، شہیداً، گواہی دینے والا، فَقُلْنَا، پس کہیں گے ہم، ہاتو، لاؤ، برہانکم، دلیل اپنی، ہم ہر امت سے جو بڑے بڑے سرکش ہیں ان کو بلائیں گے کہ تم نے لوگوں کو پیچھے لگایا تھا شرک کفر میں، تو تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ فَعَلِمُوا، پس وہ جان لیں گے، ان الحق، کہ بے شک حقیقی سچ، للہ، بات سے اللہ کے، ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، تو وہ کہیں گے کہ حقیقی سچ جو ہے وہ اللہ کے پاس۔ اللہ صحیح فرماتا تھا کہ اس کے علاوہ کائنات کا کوئی معبود نہیں، وَزِلَّ، اور بھول جائے گا، انہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے، جو وہ جھوٹے معبود بناتے تھے، مشکل کشا، داتا وغیرہ بناتے تھے، وہ سب بھول جائے گا ان کو۔ اِنَّ قارون، بے شک قارون، کانا، تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغا، پس اس نے بغاوت کی، علیہم، خلاف ان کے، وہ اپنی قوم کا باغی ہو گیا، اور اللہ کا دین چھوڑ کر، پیغمبروں کا دین چھوڑ کر، وہ فرعونیوں کے شرک میں داخل ہو گیا، بت پرستی میں داخل ہو گیا۔ وَآتَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں دیے ہم نے اس قارون کو، من الکنوز، خاص خزانوں میں سے، وسیع خزانوں میں سے، با، جو، اِنَّا مفاتحہ، بے شک چابیاں، ہو، ان خزانوں کی، لَتَنُوءُ، البتہ دور کرتی تھی وہ چابیاں، بالعصبۃ، خاص جماعت کو، اولی القوہ، جو بڑی قوت والی تھی۔ فرمایا قارون کے خزانے اتنے تھے کہ اس کی صرف چابیاں جو ہے وہ خاص طاقت قوت والی جماعت جو تھی وہ بھی آسانی سے اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس کالا، جب کہا، لہو، واسس قارون، اس قارون کے قوم، وہ اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ تو خوش ہوا کر، دنیا کے مال پر خوش نہ ہوا کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الفرحین، نہیں محبت کرتا خاص خوش ہونے والوں، جو دنیا پر ہی خوش رہتے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔
وابتغی اور تو تلاش کر، فیما بیچ اس کے جو آتا کا دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال کے ذریعے تلاش کر، کیا تلاش کر؟ الدار الآخرت، خاص گھر آخرت کا۔ اس مال کے ذریعے جو ہے اللہ کا خاص گھر جنت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر، اس مال کو جنت حاصل کرنے کے لیے جو ہے خرچ کر، اس پر جو ہے تکبر غرور اور خوش نہ ہو، بلکہ اس کو خرچ کر اللہ کے دین، اللہ کی مخلوق پر، تاکہ تجھے جنت حاصل ہو۔ فرمایا ولا تنسا، اور نہ تو بھول جا نصیبہ کا حصہ اپنا، من الدنیا، اس دنیا سے، وَأَحْسِن، اس دنیا سے جو جنت کا حصہ حاصل کرنا ہے تو اس کو نظر انداز نہ کر، اس دنیا کے مال کے ذریعے جنت حاصل کر۔ وَأَحْسِن، اور تو نیکی کر، کما احسن اللہ، جس سے نیکی کی اللہ نے الیک طرف تیری، جس سے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ولا تبغ الفساد، اور نہ تو تلاش کر حقیقی فساد کو، بگاڑ کو، فی الارض، بھی زمین کے، اس مال کے ذریعے جو ہے زمین پر بگاڑ نہ پیدا کر، بلکہ جو ہے جس سے تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اس کو خرچ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المفسدین، نہیں جو ہے محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ قال، کہا قارون نے، انما، بے شک، اوتی تو ہوں، دیا گیا ہوں وہ مال، علی علم، اوپر علم کے، اندی جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، اللہ فرماتے کیا نہیں اس نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد اہلک، تحقیق ہلاک کر دیا تھا، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، خاص قوموں کو، من ہوا، جو وہ لوگ، اشد، و زیادہ سخت تھے، من ہو، اس قارون سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وہ اکثر، اور زیادہ تھے، جمع، مال جمع کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ نے زیادہ قوت اور مال و دولت والے لوگوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تھا، اور ان کی قوت، ان کا مال اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ ولا یسأل، اور نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنوبہم، ان لوگوں کے گناہوں کے بارے میں، المجرمین، حقیقی مجرموں کو، حقیقی مجرموں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا، ان کو نامہ اعمال پکڑائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا ان کو جہنم میں پھینک دو۔ فخرج علی قومہ، پس نکلتا وہ قارون سامنے اپنی قوم کے، فی زینتہ، بیچ اپنی خوبصورتی کے، اچھے لباس پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، خوبصورت بن کر وہ جو نکلتا تھا جب اپنی قوم کے سامنے، قال الذین، کہتے تھے وہ لوگ، یریدون، جو ارادہ رکھتے تھے، الحیات دنیا، خاص زندگی دنیا کی کا، یا لیتا، اے افسوس، لنا، واسطے ہمارے بھی ہو، مثلا، برابر، ما اوتیا، جو دیا گیا ہے، قارون کو، کاش ہمیں بھی جو ہے قارون کے برابر خزانے دیے جائیں۔ اس کی قوم جو ہے یہ خواہش کرتی تھی۔ انہو، بے شک وہ قارون، لذو حظ، البتہ حصے والا ہے، نصیب والا ہے، عظیم، بڑے۔ وقال الذین، اور کہتے وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے خاص علم، اللہ کے آسمانی دین کا علم جن کو دیا گیا تھا، وہ کہتے تھے، ویلکم، افسوس تم پر، ثواب اللہ، بدلہ اللہ تعالیٰ کا، خیر، بہتر ہے۔ وہ قارون کے برابر خزانے مانگنے والے جو تھے ان کو وہ سمجھاتے، خاص علم والے، دین کے علم والے، کہ اللہ کے ہاں جو ثواب ہے ایمان اور نیکیوں کا، وہ زیادہ بہتر ہے ان خزانوں سے، خیر، وہ بہتر ہے، بمن، واسطے ان لوگوں کے، آمنہ، جو ایمان لائے، وہ عمل صالحا، انہوں نے عمل کیے نیک، ولا یلقاھا، اور نہیں ملیں گے ان نعمتوں کو، الا الصابرون، مگر حقیقی صبر کرنے والے۔ یہ جنت کی وسیع بہتر نعمتیں جو ہے ان کو ملیں گی جو دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر جو ہے صبر و شکر سے زندگی گزاریں گے۔ فخسفنا، پس دھنسا دیا ہم نے، بہی، اس شخص کو، قارون کو، وبدارہ، اس کے گھر کو، الارض، زمین میں، اس کا گھر خزانوں سمیت اور قارون سمیت ہم نے زمین میں غرق کر دیے۔ فما کان لہ، پس نہیں تھی واسطے اس کے، من فئات، کوئی جماعت، ینصرونہ، جو مدد کر سکتے اس کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما کان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ، اور صبح کی، الذین، ان لوگوں نے، تمنوا، جنہوں نے خواہش کی تھی، مکانہ، اس کے مرتبے کی، بالامس، گزشتہ کل، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، جنہوں نے اس کے برابر ہونے کی خواہش کی تھی، اس کو غرق ہونے کے بعد اس کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وئی کا افسوس ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے
تمام رزق نے میں یہ شاہ واسع جس کے چاہتا ہے، میں نے بعد ہی اپنے بندوں میں سے وہ یقدر ہو، اور وہ تنگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو زیادہ مال، کسی کو تنگ کر دیا۔ لولا اگر نہ من اللہ ہو، یہ کہ احسان کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے علینا اوپر ہمارے، لخسف بنا، البتہ وہ دھسا دیتا ہم کو بھی۔ اللہ کا جو ہے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے برابر خزانے نہیں دیے، ورنہ آج ہم بھی اسی کی طرح اللہ ہمیں بھی زمین میں جو ہے دھسا دیتا۔ وہی کا افسوس ہے، انہو بے شک حقیقت ہے، لا یفلح الکافرون، نہیں کامیابی پائیں گے حقیقی کافر لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ دوسرا خراب ہو گیا۔